شادی وغیرہ میں جو کارڈ بناتے ہیں، بہرحال فضول خرچی نہ ہو، اطلاع کے لیے سادہ کارڈ بنانے میں کوئی حرج نہیں، پتہ تو لگے نا کہ کہاں دعوت ہے، جگہ کون سی ہے، وقت کون سا ہے۔ مسجدوں کے دروازے پر لوگ بھیک مانگتے ہیں، یہ پیشہ ور لوگ ہیں، ان کو نہیں دینا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد میاں بیوی جو ہے وہ کسی جگہ ہنی مون منانے کے لیے جاتے ہیں، کیوں نہ جائیں جی، میاں بیوی ہیں، جہاں مرضی آئے جائیں۔ کیا یہ سچ ہے کہ رونے سے روحوں کو تکلیف ہوتی ہے؟ ہاں، جو لوگ ماتم کرتے ہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے، جو کہ وہ شریعت میں منع ہے۔ میری عمر 17 سال ہے، میری داڑھی آتی ہے، میں رکھنا چاہتا ہوں، امی نہیں مانتی، اس میں امی کی بات نہیں، حضور کی بات چلے گی، آپ داڑھی رکھیں، اس پہ ماں ناراض ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعزت اطرتہ بعدد کل معلومہ، یہ بھی ٹھیک ہے، درود شریف ہے۔ مجھے وہم کا مسئلہ ہے، دل میں ڈر لگا رہتا ہے، کوئی کچھ میرے شوہر کو بتا نہ دے، آپ نے کوئی ایسی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے تم ڈرتی رہتی ہو؟ خواہ مخواہ بلا وجہ کا وہم پال رکھا ہے، لا حول پڑھا کرو بس، جب خیال آئے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جمعہ کے بعد جو سنتیں پڑھیں گے اس کی بھی جمعہ کی نیت ہوگی، ظہر کا کیا مطلب، ظہر ہم نے پڑھی ہی نہیں۔ مدینہ منورہ سے واپسی پر میں نے نیت کر لی تھی، لیکن مجھے حیض آ گیا ہے تو گھر میں بیٹھی رہے، جب پاک ہوں عمرہ کا، کسی میقات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے میقات کے عمرے کو خراب نہ کرو، آپ تو میقات سے نیت کر کے آئی ہیں۔ ایک معذور بچہ ہے، اس کو حلق نہیں کرایا، تھوڑے بال کاٹے، کوئی حرج نہیں، بچوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال جب جمعہ کا خطبہ شروع ہو جائے تو حنفی مسلک یہ ہے کہ لا صلاۃ ولا کلام، نہ نماز پڑھو اور نہ کوئی بات کرو۔ میرے والد غصہ کرتے ہیں، وہی 2 رکعت پڑھ کے دعا کیا کرو، اللہ ان کو ٹھنڈا کرے۔ میرا نام احمد ہے، میں آپ کا خاص محبت کرنے والا ہوں، نماز میں کوتاہی کا، اتنا خوبصورت نام رکھ کے بھی تمہیں شرم نہیں آتی؟ احمد نام رکھا ہے حضور کا، پھر نماز میں کوتاہی کرو تو بڑی بدبختی والی بات ہے، بیٹا توبہ کرو۔ میں نے چاچا سے دکان خریدی ہے، میں نے پیسے بھی ادا کر دیے، لیکن رقم لینے کے بعد بدل گیا ہے، اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں، افضل تو یہ ہے کہ طائف جا کے کریں کہ وہ میقات ہے، اگر وہاں نہ جا سکیں تو پھر مسجد عائشہ ہے، جیرانہ ہے، عرفات ہے، صلح حدیبیہ والی جگہ ہے۔ ایک سفر میں کئی عمرے کر سکتے ہیں، ہاں جی، حنفی مسلک میں کر سکتے ہیں۔ میں کسی کو پسند کر سکتا ہوں تو اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ میرا رشتہ ہو جائے، ہاں کر سکتے، یا اللہ اگر میرے لیے خیر ہے تو ہو جائے، پہلے استخارہ کرو۔ اصل مشکل یہ ہے کہ اس کے گھر والے لوگ جو ہیں وہ برادری کے علاوہ رشتہ نہیں کرتے، بس آپ استخارہ کریں، خیر ہوگا تو راستہ بن جائے گا اور نہیں بنے گا۔ اگر پہلا عمرہ کر کے سر منڈوا لیا ہے، دوسرا عمرہ کیا پھر بھی سر منڈانا لازمی ہے، بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا۔ وسیلے سے دعا نہ مانگیں، دعا پہ حکم ہے کہ سیدھا اللہ سے مانگو، ادعونی استجب لکم۔ اگر نماز کے دوران ہوا خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا، نماز چھوڑ دیں، جا کے وضو کریں، دوبارہ پڑھیں۔ نفلی طواف کرنے کے بعد صفا مروہ نہیں ہوتی، صفا مروہ عمرے میں ہوتی ہے یا حج میں ہوتی ہے۔ مریم کا پنجہ، مریم کی بوٹی، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسے لوگوں نے پیسے کمانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اگر ملتظم پہ کھڑے دعا مانگ رہے ہیں، رونا آ جائے زبردست تو کوئی حرج نہیں، رو سکتے ہیں، کوشش کریں ضبط کریں۔ امام سلام جب پھیر لے تو پھر آپ سلام پھیریں، السلام علیکم، مکبر کے ساتھ نہیں، ہم امام کی اقتدا کر رہے ہیں۔ طواف میں 7 چکروں میں کندھا کھلا رکھیں، پہلے چکر میں بھول گیا تو کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں سب سے بڑا فرشتہ کون سا ہے؟ حضرت جبرائیل۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہر وقت ہو سکتا ہے، ضرورت کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ میری چھوٹی سی دکان ہے، میں قربانی سے ایک حصہ کر سکتا ہوں، میری والدہ حال حیات ہے، بہرحال آپ اپنی قربانی کریں، جب اتنی توفیق نہیں ہے تو والدہ کی کہاں سے کریں گے۔ میرے والد فوت ہو گئے، وراثت کی تقسیم میں تکلیف ہو رہی ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں۔ احرام کی حالت میں بھی عورت کپڑا آگے لٹکا کر رکھے، باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان میں رسم کلخانی ہے، بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ تعزیت یہی ہے کہ مرنے والے کے گھر میں جائیں اور کہیں عظم اللہ اجرکم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنوں میں مسلمان بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی پر جن آیا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں آؤں گا، پھر آ جاتا ہے، تو مسلمانوں میں تو جھوٹے ہوتے ہیں، جنوں میں بھی جھوٹے ہوتے ہیں، جیسے تم جھوٹ بولتے ہو وہ بھی بولتے ہیں۔ جنوں کا اثر ہوا ہے تو کرسی پڑھی جائے، بالکل پڑھی جائے، ٹھیک ہوں تب بھی پڑھا کریں۔
عمرے میں بس نیت اور طواف فرض ہے۔ بہرحال نیت اصل چیز نیت ہے، انما الاعمال بالنیات۔ سارا سال چادریں باندھے رکھیں، نیت نہ کریں تو کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میرے سسر کو کسی چیز کا سایہ ہے، جب حالت ہوتی ہے تو آگ کے انگارے کھاتے، اس کا معنی ہے اس پر جن کا اثر ہے، چونکہ جن آگ سے ہے وہ آگ کے انگارے کھاتا ہے۔ تو سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کریں، اس کو کہیں کہ ہیڈ فون لگا کے سنا کریں، انشاءاللہ بھاگ جائے گا۔ زمزم سے وضو کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ وادی جن میں نے نہ کبھی گیا ہوں، نہ مجھے پتہ ہے کہ وہاں کے کیا حالات ہیں۔ جو لوگ ہمارے فوت ہیں ان کے لیے عمرہ کریں، طواف کریں۔ پہلی نظر جب آپ آتے ہیں اپنے ملک سے، جب کعبے پہ پڑے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر ہاتھ لگ جائے حجر اسود کو تو بوسہ دینا ہے، نہ لگے تو ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال پورا مکہ جو ہے نا وہ حرم ہے۔ طائف سے ہم نے احرام باندھا، لیکن عورت کو حیض آ گیا، پھر گروپ جا رہا تھا، مجبور ہو کے مدینے چلی گئی، پھر مدینے سے احرام باندھ کے آگے ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ۔ دیکھیں نا میری بیٹی ایک بات کا خیال رکھا، عورت کو اندازہ ہوتا ہے کہ اب میرے ایام حیض شروع ہونے والے ہیں، تو ایسی حالات میں پھر طائف جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر ایسا خدشہ ہو تو پھر میقات پہ جائیں ہی نہیں۔ میں پاکستان سے آیا، کل 19 دن ہوں گے، پتہ نہیں کہ مروہ پر 2 رکعت نفل پڑھنے کے ہوٹل کی غلطی سے احرام اتاری، بلیڈ سر پہ مارا، کوئی دم نہیں، ٹھیک ہے آپ نے سر پہ بلیڈ مارا ہے تو اچھا ہے بس، باقی مروہ پہ 2 رکعت پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ حرم پاک کے باہر جو شورما اور جوس وغیرہ ہیں کھانا چاہیے، صدقہ نہ کھائیں تو بہتر ہے، صدقہ دینے والے بنیں، کھانے والے نہ بنیں۔ حضور کی حدیث ہے کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ جو ہے نیچے والے سے بہتر۔ اللہ کا نام ہے یا نور، اللہ نور السماوات والارض، پڑھ سکتے ہیں آنکھوں کے لیے، شفا کے لیے۔ ہماری بینائی جو ہے وہ تیز ہو جائے، زمزم بھی پئیں اور آنکھوں پر بھی ڈالیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جو آیت ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، وہ پڑھ کر بھی دم کریں تو اللہ تیز کر دیں گے۔ یا بعض علماء نے لکھا ہے اللہ کا نام ہے نا یا نور، یا نور 11 دفعہ پڑھ کے آنکھوں پہ پھیریں۔ میری آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، اللہ سے دعا کریں۔ اور قرآن میں آیت ہے وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ آیت 7 دفعہ پڑھ کے صبح و شام، بلکہ ہر نماز کے بعد آنکھوں پہ پھیرا کریں۔ میرے دل میں وسوسے آتے ہیں، لا حول پڑھا کریں۔ جو پانی ہمیں ایئرپورٹ پہ ملتا ہے اس کے علاوہ ہم اگر اپنے سامان میں لے جائیں تب بھی کوئی بات نہیں۔ انبیاء کے وسیلے سے دعا کرنا منع ہے، دعا کا حکم ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ خانہ کعبے کی چھت کے اوپر کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا، یہ کس سے کہانیاں ہیں، حقیقت کوئی نہیں۔ کئی پرندے گزر جاتے، بلکہ جب پرندہ بیمار ہو تو چھت پہ آ کے بیٹھتا ہے۔